السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ توریت شریف میں انہوں نے پڑھا کہ آنے والا وقت ایک ایسا آئے گا، اخیر زمانے میں ایک ایسی امتی ہوگی جس امت کے لیے رب تعالیٰ اتنا مہربان ہوگا کہ ان کے لیے ساری زمین پاک کر دے گا۔ وہ جہاں چاہے وہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں، جہاں چاہیں وہ رب کو یاد کر سکتی ہے، ایسی امتی ہوگی۔ اور وہ اتنے معزز ہوں گے کہ اگر گناہ کا ارادہ کریں گے تو رب تعالیٰ انہیں گناہ نہیں لکھوائے گا، اور اگر نیکی کا ارادہ کریں گے تو فوراً ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اور اگر بندہ وہ نیکی کا جو ارادہ کیا ہے اگر وہ نیکی کر لے تو رب تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر نیکی عطا کرے گا۔ کبھی کبھی ان کے اخلاص کے مطابق ایک نیکی بندہ اگر کر لے گا تو 700 نیکی بلکہ اس سے بھی زیادہ اس بندے کو عطا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کائنات سے التجا کیا، میرے مالک اس امتی کو میری امت میں دے دے۔ رب نے کہا موسیٰ وہ امتی تجھے نہیں دے سکتا، وہ تو میرے محبوب کے لیے ہے، وہ میرے محبوب کی امتی ہوگی جو اخیر زمانے میں ہوگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب رب کا جواب سنا کہ میرے محبوب کی امتی ہوگی تو میرے موسیٰ کلیم نے کہا ہے میرے مولا، اگر اس امتی کو میری امت میں نہیں دے سکتا تو مجھے اس امت میں کر دے۔ میرے دوستو، دیکھا آپ نے، ایک نبی ہو کر، ایک برگزیدہ خدا کا بندہ نبی رسول ہو کر امتی میں شریک ہونے کی التجا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اپنے آپ کو پہچانو نا، ہم کتنے معزز ہیں، کتنے معظم ہیں۔ نہ ہم نے کوئی دعا کی، نہ کوئی التجا کیا، رب کا فضل ہوا کہ اپنے محبوب کی امتی میں ہمیں شریک کر دیا، ہمیں پیدا کیا۔ میرے دوستو، یہ کم بڑا فضل نہیں ہے رب کا کہ اتنی پیاری امتوں میں ہمیں شریک کر دیا۔ لوگوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی قدر کرو۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم کی طرف فرشتے ہانکتے ہوئے لے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا اس وقت جب لے جاتے ہوئے فرشتوں کو دیکھیں گے، میرے آقا کہیں گے ٹھہر جاؤ، کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے آقا رب کا حکم ہے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، ہم جہنم لے کے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے سامنے تو فیصلہ ہو چکا، فرشتوں کے سامنے فیصلہ ہو چکا، چلو دوبارہ میزان عمل میں اس کا عمل تولو۔ میرے دوستو، فرشتے تو کہہ سکتے تھے کہ آقا رب کی بارگاہ میں، رب کے سامنے جب فیصلہ ہو چکا ہے تو دوبارہ کی کیا گنجائش ہے؟ کیا ہم کسی سے ناانصافی کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے تھے فرشتے، لیکن نہیں، وہ چوچرا نہیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ رب کے محبوب ہیں۔ میرے دوستو، رب بھی کہے گا چلو کوئی بات نہیں، اسے دوبارہ لے آؤ، اس کے اعمال کو دوبارہ وزن کرو۔ جب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو واقعی اس کا گناہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، وہ زیادہ گنہگار ہوگا۔ میرے دوستو، جب گناہ کا پلہ بھاری ہوگا تو میرے آقا اپنے جیب سے ایک رکا نکالیں گے، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اور دوسرے پلڑے میں جو نیکی کا پلڑا ہوگا اس میں ڈال دیں گے۔ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے دوستو، حکم ہوگا کہ اسے جنت لے جاؤ۔ میرے دوستو، بندہ جیسے ہی دیکھے گا کہ فرشتے مجھے جنت کی جانب لے جا رہے ہوں گے، اس وقت وہ بندہ قدموں میں گر جائے گا، آقا ہم نے ایسی تو کوئی نیکی نہیں کی جس کی وجہ سے ہمیں جنت لے جایا جائے، یا رسول اللہ بتائیں کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے ہمارا پلڑا بھاری ہو گیا؟ میرے آقا کہیں گے ارے جاؤ، جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، جاؤ داخل ہو جاؤ۔ کہے گا یا رسول اللہ بتا دیں۔ میرے آقا کہیں گے
تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مجھ پر محبت سے درود پڑھا تھا؟ وہی درود میں سنبھال کے رکھا ہوں، وہی درود کا صدقہ ہے کہ تیرے نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، خدارا زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اپنے نبی کو نہ بھولو، درود پاک پڑھتے رہو، اپنے نبی سے عشق کرو، محبت کرو ٹوٹ کر، تاکہ قیامت میں شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔